اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بار پھر اپنی یاد کی غرض سے اور یاد کے مقصد سے جمع ہونے کے لیے توفیق نصیب فرمائی ہے۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، دنیا میں طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ اور ہر قسم کے لوگوں کی سوچیں جدا ہیں۔ اربوں کی تعداد میں آبادی ہے، کروڑوں نہیں، اربوں کی تعداد میں۔ ہر ایک کی سوچ جدا ہے، ہر ایک میں اللہ نے ایک ایسے کوالٹی رکھی ہے کہ وہ دوسرے انسان میں نہیں رکھی۔ چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، ان اربوں کی تعداد میں، یعنی کروڑوں اربوں کی تعداد میں جو انسان ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی خصوصیت رکھی ہے جو کہ دوسرے انسان میں نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے، کیسے بنایا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اشرف المخلوقات انسان کو بنا دیا گیا۔ 18,000 مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان کو بنا دیا گیا ہے۔ قرآن جیسی نعمت انسان کو دی گئی ہے، قرآن جیسی نعمت۔ آج انسان غافل ہے۔ کیوں غافل ہے؟ کہ اس نے دنیا میں آ کر یہ سمجھ لیا کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ وہ دنیا میں آ گیا، اس سوچ سے آ گیا کہ بس میرے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے اور میں نے ساری زندگی اس دنیا میں رہنا ہے۔ وہ اس دنیا میں آ کر دنیا کا ہو گیا، حالانکہ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے کس خاطر؟ امتحان کی خاطر، کہ میرا بندہ آیا میرے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی تکلیف آ جائے، تھوڑی سی مشکل آ جائے تو ہم کس طرف رجوع کرتے ہیں، یہ ہمارا قبلہ کس طرف ہوتا ہے، یہ دیکھ لیا جائے۔ تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہماری سوچیں لوگوں کی طرف ہوتی ہیں، تھوڑی سی مالی تنگی آ جائے ہماری سوچیں لوگوں کی طرف ہوتی ہیں، اپنے مالدار دوست کی طرف ہوتی ہے، اپنے مالدار رشتہ دار کی طرف ہوتی ہے، اپنے مالدار پیسوں والے لوگوں کی طرف سوچ ہوتی ہے کہ میں اس سے کوئی قرض لے لوں گا، میں اس سے کچھ پیسہ لے لوں گا، کچھ ٹائم کے نیٹے پر لے لوں گا، پھر اس کو لٹا دوں گا۔ حالانکہ یہ سوچ غلط نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ کا ایک گلہ بنتا ہے انسان سے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، کیا میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اچھی صورت دی ہے، تمہیں اسلام کی دولت دی ہے، تمہاری سوچ میری طرف کیوں نہیں جاتی کہ لوگوں کی طرف جاتی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا چھوٹا کام ہوتا یہ بڑا کام ہوتا، وہ 2 رکعت نفل پڑھتے، اللہ سے وہ کام حل کرواتے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے اور اللہ سے کام کرواتے۔ آج ہماری تکلیفیں آتی ہیں، ہم پہ مسئلے آتے ہیں، ہم پہ مصیبت آتی ہے، ہم لوگوں کی طرف رجوع نہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں، لوگوں کی طرف رجوع کرنے میں اول کرتے ہیں۔ جب لوگوں سے ہم ذلیل ہو جاتے ہیں، جب لوگوں سے ہم رسوا ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارا توجہ اور سوچ کہاں جاتی ہے؟ اللہ کی طرف جاتی ہے۔ حالانکہ پہلے اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ تو قسم خدا کی کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے دوستی لگاؤ، اللہ رب العالمین سے اپنے قرب کو بڑھاؤ، اللہ رب العالمین کو اپنے مسائل سناؤ۔ کوئی اللہ یہ مسئلہ ہے تیرے پاس ہے اور تو ہی حل کرے گا۔ آج ہمیں لوگوں کی طرف ہمارا عقیدہ تو ہے، لیکن ایک ذات ہے
جس نے ہمیں پیدا کیا اس طرف ہمارا عقیدہ اور توجہ نہیں ہے. یہ غفلت کے اسباب ہیں جو کہ ہم غافل ہو گئے اس دنیا میں. اگر ایک کام نہیں ہو رہا اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی, کوئی مصلحت ہوگی. اگر ایک کام میں چاہ رہا ہوں نہیں ہو رہا, میرا اس کام میں خیر نہیں ہوگا نا, یہ چیزیں میں کیوں نہیں سوچتا. نہیں بس یہ کام ہو, یہ کام ہو. اللہ ہمارے وہ کام نہیں کرتا جس میں ہماری نہ خیری ہو. اللہ رب العالمین ہمارے لیے اچھے فیصلے فرماتے ہیں. اب ہمیں دیکھ لیا جائے, وہ تو وفا والی ذات ہے, ہم وفا والے ہیں یا نہیں. یہاں دنیا کے ساتھ وفا, پیسوں کے ساتھ وفا, مال و دولت کے ساتھ وفا, اللہ کے ساتھ کتنی وفا ہے یہ دیکھیں اور سمجھیں. وہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. کیا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. مفہوم ایسے تھا یاد کرو. حضرت سنان بنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں اس آیات کے ترجمے اور تفسیر میں کہ جب میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے یاد کر رہا ہے. تو لوگوں نے سوال کیا وہ کیسے؟ کہتے ہیں وہ مجھے توفیق دیتا ہے مجھے یاد کرنے کی. کیا؟ وہ مجھے توفیق دیتا ہے یاد کرنے کی. تو جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے. کیا؟ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو یاد کرتے ہیں. آج ایک دور چل رہا ہے, ایک ماحول چل رہا ہے غفلت کا. غافل ہیں ہم سب, اور غفلت بھی اس درجے کی غفلت ہے کہ بس ہر چیز سے ہماری دوری ہے. ہماری جیب میں اگر پیسہ نہ ہو تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا. حقیقت ہے کوئی کام نہیں ہوتا. پیسوں بغیر کوئی کیا کام ہوگا؟ کوئی کام نہیں ہوگا. لیکن ہم کہتے ہیں 50,000 تنخواہ ہے, 1,00,000 تنخواہ ہے, اس میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ ختم ہو جاتی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا دیہڑی میں برکت نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. آپ لوگوں نے برکت کے اسباب کو پیچھے کر دیا. آپ لوگوں نے برکت کے, ہم لوگوں نے اسباب کو پیچھے کر دیا. دنیا کے اسباب کو دیکھتے ہیں لیکن اس برکت کے پیچھے اسباب کیا ہے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ سے وسعت نہیں مانگنی چاہیے, اللہ سے برکت مانگنی چاہیے. برکت میں وسعت خود بخود آ جاتی ہے. اگر ایک بندہ 500 روپے دن کا کماتا ہے, ایک بندہ 5 لاکھ کماتا ہے, اور 500 والے کے پیسوں میں برکت ہے, اس کے پیسوں میں لوگوں کے حصے ہیں, غرباء یتیموں کے حصے ہیں, گھر کے لوگوں کے حصے ہیں, اس کے 500 میں 5 لاکھ والی برکت ہے. کیونکہ وہ سکون سے ہے. وہ 5 لاکھ کمانے والا وہ سکون سے نہیں ہے, وہ ایسے گھوم رہا ہے. رات کو سوتا ہے دفتر کی سوچ ہے, رات کو سوچتا ہے کاروبار کی سوچ ہے, رات کو سوچتا ہے دکان کی سوچ ہے, رات کو سوچتا ہے گاہک کسٹمر کی سوچ ہے. تو یہ تو اپنے ساتھ زیادتی کر, اپنی صحت کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. جب صحت نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ پٹھان کہتے ہیں اول جان دے بیا جہان دے. پہلے اپنی جان ہے, پھر لوگوں کی جان ہے, اور پھر جہان ہے. تو پیسوں میں برکت کب آئے گی؟ سچ بول کر, حق حلال چیز لوگوں کو دو, صحیح صفا بات کر کے پیسوں میں برکت آئے گی. جھوٹ ہماری زندگی سے نکل جائے تو ہماری زندگی فائدے میں ہو جائے گی, خسارے سے ختم ہو جائے گی. ہم الحمدللہ ایک شعبے سے منسلک ہیں, ایک نسبت سے منسلک ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے تزکیہ نفس جو ہم کرتے ہیں اس کو اس طریقے سے کریں کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے فکر مند ہو جائیں, اور بس اپنی اصلاح کے لیے سوچیں کہ ہم سے کئی خطائیں تو نہیں ہوتی. اگر خطائیں ہوتی ہیں تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اگر خطائیں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین سے کیا کرنا چاہیے؟ معافی مانگنی چاہیے. اس خطاؤں کو ختم کرنا چاہیے, اس خطاؤں کو ختم کرنا چاہیے. اور جو ہم دن کے معمولات میں اذکار کرتے ہیں, ہمیں چاہیے کاؤنٹر کو, کوئی آپ سے جس طرح بندہ انگوٹھی پہنتا ہے یا کاؤنٹر پہن لے,
کام کر رہا ہے، کام کرنے کے دوران ذکر کر، ہر ٹائم ذکر میں مشغول ہو، ہر ٹائم اللہ کی یاد میں. کام ہو رہا ہے، تھوڑا سا ذکر روک دیا، کام کی طرف توجہ ہو گئی، کام ختم، پھر ذکر کرو. ہر ٹائم اللہ کو یاد کرو، ہر ٹائم اللہ کو یاد کرو. زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، زندگی میں وسعتیں ہی وسعتیں ہوں گی، زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. آج ہر کوئی پریشان ہے. اگر میں موبائل کھولتا ہوں، واٹس ایپ کھولتا ہوں، تو ہر کسی کے میسج میں پریشانی کا میسج آتا ہے، خفگان کا میسج آتا ہے کہ ہم پریشان ہیں، خفگان ہیں، دل پہ بوجھ ہے، سر پہ بوجھ ہے، خفا ہوں، پریشان. کیا وجہ ہے اس پریشانی کے پیچھے؟ پیسہ بھی ہوگا، گاڑی بھی ہوگی، بنگلہ بھی ہوگا، پھر بھی پریشانی ہوگی. وسیع سب کچھ ہوگا لیکن پریشانی ہوگی. اس کے پیچھے ایک ہی سبب ہے، میں نے شروع میں بتایا، وہ برکت کا سبب جو ہے اللہ کی یاد ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. کیا اللہ کی یاد کا جو سبب ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو پیچھے کر دیا، تو خواہ ہمارا دل بھی پریشان ہوگا، ہماری روح بھی تنگ ہوگی. اکثر لوگ کہتے ہیں بس یہ دنیا کے میں رہنے لگی، اس دنیا میں دل نہیں چاہ رہا، دنیا سے دل کالا ہو گیا. کوئی دھوکہ کر لے، کیا کہتے ہیں، دنیا سے دل کالا ہو گیا. کوئی فراڈ کر لے، دنیا سے دل کالا ہو گیا. دنیا سے دل، بس وہ موت کی طرف سوچے جانا شروع ہو جاتے ہیں. آخر موت ہے، چاہے 20 سال کا لڑکا ہے، چاہے 5 سال کا لڑکا ہے، چاہے 50 سال کا آدمی ہے، چاہے 100 سال کا آدمی ہے، آخر موت. ایک ہی راستہ ہے موت کا، آخر موت ہے، قبر میں جانا ہے. اس قبر کی تیاری کرنی چاہیے. ہم یہاں جمع ہوتے ہیں ایک سوچ سے جمع ہوتے ہیں، ایک فکر سے جمع ہوتے ہیں. شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تصوف کے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. اب ایک نوجوان ہے، اس کے دل میں اللہ نے اپنی یاد کا دیا جلا دیا. اللہ نے اس کو دل میں اپنی یاد کا دیا جلا دیا. اب وہ نکل پڑا، کبھی کہاں جا رہا ہے، بزرگوں کے پاس، کہ میں اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں. اب وہ بزرگ بھی ایسے بزرگ ہیں جو کہ نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے، بس اپنے نام کے ساتھ نام والے بزرگ ہیں. بزرگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں بھی یہ لوگ تھے. اب لوگ کہتے ہیں اصلی اور نقلی کی پہچان کیا ہے؟ جب اصلی چیز دنیا میں ہوتی ہے تو نقلی آتی ہے، ڈائریکٹ نقلی تو نہیں بنتی نا. 2 نمبر چیز جب بنتی ہے جب اصلی ہو، تو جب اصلی چیز نہ ہو تو نقلی چیز کہاں سے آئے گی؟ ہم سلسلے شاذلیہ والے اصل ہیں، ہمارے بہت سارے نقل ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ اصلی چیز ہے. چائنا چیز جب تب آتی ہے جب جاپانی چیز ہو یا امریکہ کی چیز ہو یا فلاں اوریجنل چیز ہو، تو پھر چائنا چیز نکالتا ہے. وہ چائنا کی بھی چیزیں اصل اوریجنل ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایسے ایک ہی شیپ میں. اب موبائل ہے، ایک اوریجنل موبائل ہوگا، ایک اس میں چائنا ہوگا، لیکن دونوں کی شکل بھی ایک ہوگی، کیمرہ بھی ایک ہوگا، سب کچھ ایک ہوگا شیپ سے، لیکن اندر فنکشن جدا ہوں گے. اس کی ایک کی وارنٹی زیادہ ہوگی، اس میں وارنٹی نہیں ہوگی. یہ جلدی جلے گا، وہ جلدی نہیں چلے گا. تو اسی طرح ہر جگہ میں اصل اور نقل ہے. ادھر ابھی نقلی لوگ بیٹھے ہوں گے. شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ بزرگ یہ لڑکا چلا گیا ادھر کسی کے پاس کہ مجھے اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ تک میری رسائی کروا دو. اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ جب محفل دیکھ رہا ہے، کوئی اپنی ذات کی بات کر رہا ہے، میں یہ ہوں، میں فلاں، کوئی دنیا کی بات کر رہا ہے، کوئی مال کی. وہ لڑکا نکل گیا اس محفل سے. وہ کہتا ہے کہ یہ خود اللہ تک نہیں پہنچے تو مجھے کیا اللہ تک پہنچائیں گے؟ یہ تو بیٹھے ہیں دنیا کی بات کر رہے ہیں، یہ تو بیٹھے ہیں دنیا کی لالچ کی بات کر رہے ہیں، تو غرض و مقاصد کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے اس جگہ پہ لے جو جہاں صرف اللہ ہے. پھر دوسری جگہ چلا گیا، کسی نے بتایا وہاں جاؤ، وہاں بزرگ بیٹھے ہیں. وہ وہاں چلا گیا، وہاں بھی ہوئی صورتحال، یہ ماجرا اس نے دیکھا. وہ پریشان ہو گیا. 2-3 جگہ جا کر آخر چلا گیا جنگل کی طرف اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کی. اور آنکھیں بند کر کے کیا کیا؟ اللہ اللہ اللہ. اب ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے. ہر کسی کو یہ توفیق بھی نہیں ملتی اللہ کو یاد کرنے کی. یہ تو اس کی توفیق سے یاد کیا جاتا ہے. وہ جس پہ نظر کرتا ہے وہ نام لیتا ہے اللہ کا.
ایک ہوتا ہے صرف اللہ کا نام لینا، ایک ہوتا ہے اللہ جس کو چاہے اور وہ اللہ کا نام لے، اس نام لینے میں مزہ ہی کچھ اور ہے، اس نام لینے میں لطف ہی کچھ اور ہے، اس نام لینے میں ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف، قسم خدا کی اس نام کو لینے کا مزہ ایک طرف۔ وہ اب اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، اب نام لے رہا ہے اللہ کا، اور دیا کس نے جلایا؟ اللہ۔ نام لینے کی توفیق کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ جب نام لینے کی توفیق جو دے رہا ہے، جو ذات دے رہی ہے، تو دیکھیں اس بچے کے منہ پہ، نوجوان کے منہ پہ نام لینے کا مزہ کیا ہوگا۔ اب شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ تھا، شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز یہ تھا کہ وہ عصر کے وقت نکلتے تھے اپنی خانقاہ سے، ذکر اذکار کرتے تھے، اذکار کر کر کے نکلتے، گھوڑی پہ بیٹھتے تھے اور گھوڑی کو پانی بھی پلاتے تھے، کچھ وہ بھی کرواتے تھے، کچھ سبزے کی سیر کرتے تھے، پھر واپس آتے تھے شام کے قریب قریب۔ اب گھوڑی پکڑی ہوئی ہے، شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑی پہ سوار ہو گئے، اب گھوڑی کے لگام اٹھائے ہوئے، پکڑے ہوئے ہیں۔ اب ایک رستے میں ایک جگہ آ گئی، کیا رستے میں ایک جگہ آ گئی، گھوڑی کو دائیں طرف موڑ رہے ہیں، گھوڑی بائیں طرف موڑ رہی ہے۔ حالانکہ گھوڑا اور گھوڑی بہت سیانی مخلوق ہے، بہت سیانی، یعنی بہت اس میں ایک ایسی سمجھ ہے کہ اس کو جو کرو گے وہ کرے گی، تمہارے پیچھے کرے گا۔ اب گھوڑی کو سیدھی طرف موڑ رہے ہیں، خی طرف گس طرف وہ الٹی طرف موڑ رہی۔ اب ایک دفعہ، دوسری جگہ، تیسری، شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، تصوف کے ساتھ منسلک، انہوں نے کہا اس میں کوئی راز ہوگا، وہ اس گھوڑی کی طرف، گھوڑی اب خود چل رہی ہے، لگام چھوڑ دی، اب گئی اس نوجوان کے پاس جا کے کھڑی ہوئی۔ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی گھوڑی سے اترے اور نوجوان کو پکڑا اور گلے لگائے، اور اپنے جو سلسلے قادریہ کے جتنا فیض تھا اس کو دے دیا، اور اس کو کہا کہ اے نوجوان، بغداد میں اس جگہ پہ میری خانقاہ ہے، آپ وہاں آ جائے کرو۔ تو اس لڑکے نے کیا کہا جواب میں خود آیا ہوں، تم خود آئے ہو، یا میں خود آیا ہوں تمہارے پاس؟ نکتہ ہے نا، میں آیا ہوں خود یا تم آئے ہو میرے پاس؟ اس نے کہا میں آیا ہوں تمہارے پاس۔ کہتا اللہ جب کرم کرے گا کسی اور کی گھوڑی کا رخ یہاں مڑ جائے۔ یعنی جب اللہ رب العالمین کو دل سے یاد کرو گے اور ایک طلب کے لیے نکلو گے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے راستوں میں دشواریاں ختم کر دے گا۔ دنیا ہے، کسی کے پاس پیسہ آ جائے، 20 لاکھ کسی نے پرافٹ کر لیا یا کما لیا، یا اپنی زندگی کی جمع پونجی میں جمع کر لیا، کروڑ روپے جمع کر لیے یا 5 لاکھ جمع کر لیا، وہ ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، ایسی جگہ پہ اپنا پیسہ بند کرنا چاہتا ہے جہاں سے اس کو پرافٹ حاصل ہو اور اس کے پیسہ بھی سیف ہو۔ ہر انسان کی یہ سوچ ہے کہ میں ایسی جگہ پہ پیسہ بند کرنا چاہتا ہوں، ایسی جگہ پہ اپنا مال کو بند کرنا چاہتا ہوں جہاں میرا مال بھی محفوظ ہو اور مجھے پرافٹ بھی ملے، میرا مال محفوظ ہو، پرافٹ مجھے ملے۔ اسی طرح اب وہ ماہر لوگوں سے مشورہ کرتا ہے کہ یار بینک والوں کے پاس مثال کے طور چلا گیا، سرمایہ کاروں کے پاس چلا گیا، فلاں کے پاس چلا گیا کہ میں پیسے بند کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایسا رستہ بتاؤ کہ میری پرنسپل اماؤنٹ بھی سیف ہو، مجھے اس پہ پرافٹ بھی ملے اور مجھے نقصان بھی نہ ہو۔ انسان تو لالچی ہے، حریص ہے، کہتا ہے نا، ابھی اس کو اپنے پرافٹ کی غرض ہوتی ہے، اپنے پرافٹ کی لالچ ہوتی ہے، اپنے پرافٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ میں نے جو پیسے کمائے ہیں بڑی مشکل سے کمائے، پوری زندگی کی جمع پونجی ہے، یہ خراب نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ اب انسان سوچتا آگے تک کی ہے۔ اب بعض اس رستے میں اس کو لالچی لوگ مل جاتے ہیں، او تمہیں 20 لاکھ کے اوپر مہینے کا 30,000 انویسٹمنٹ ملے، پرافٹ ملے گا، 1 لاکھ پرافٹ ملے گا۔ اب یہ سارے سرمایہ داروں کو، سرمایہ کاروں کو
بینک والوں کو, قانون سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اب آ جاتا ہے لالچ میں, لالچ میں آ گیا. اب اس لالچ کی غرض سے, لالچ کے مقصد سے وہ پیسے آگے اسی کو دیتا ہے جو اس کو ڈبل شاہ, یعنی اس کو یعنی پرافٹ اس طریقے سے دے کہ 20 لاکھ کے پیچھے مہینے کے 1 لاکھ, 2 یا 3 مہینے وہ پیسے دیتا ہے, وہ بندہ بھاگ جاتا ہے. پھر کہتا ہے نقصان کے پرچے اٹھائے ہوتے ہیں, نقصان ہوا ہے فلاں, پھر انہیں قرضدار چاہ وہ جلے گی, وہ کہے گا میرا گردہ نکال دو, میرا دل نکال دو, میرے کان کاٹ لو, میں تمہیں پیسے کہاں, میرا نقصان ہوئے بابا ختم. پھر یہ راتوں کو نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. اب لالچ نے انسان کو خراب کر دیا, حرص نے انسان کو خراب کر دیا. اب یہاں سوچنا پیسوں کے لیے انویسٹمنٹ, ایک یہاں کی انویسٹمنٹ ہے, ایک آخرت کی انویسٹمنٹ ہے. فضائل اعمال میں ایک حدیث ہے, فضائل اعمال میں ایک حدیث ہے, کہتے ہیں جو سبحان اللہ ایک بار پڑھے. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ دل سے پڑھتا ہے یا زبان سے کہا گیا, زبان سے جو پڑھے ایک بار, سب پڑھو سبحان اللہ. جو ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے, کہتے ہیں عربی نسل ایک ایسا درخت اس کی جنت میں لگ جاتا ہے جس پہ عربی نسل کا گھوڑا 500 سال تک دوڑے, اس کا سایہ نہ ختم ہو. اب یہ وہ اس جگہ کی انویسٹمنٹ ہے. یہاں کی انویسٹمنٹ تو لالچ مار دیتی ہے. اب میں آپ لوگوں کو حدیث سنا کر, واقعہ سنا کر لالچ دی ہے. اب سبحان اللہ پڑھنے پر اتنی فضیلت ہے, تو آپ خود سوچو, جو اللہ کو دل سے یاد کرے گا, جو اللہ کو تنہائیوں میں یاد کرے گا, جو اللہ رب العالمین کو ہر وقت یاد کرے گا, اس کے اوپر کون سی فضیلتیں اور انعامات ہوں گے اللہ کی طرف سے. ایک جگہ پہ اور دوسری جگہ پہ میں نے سنا, جو بندہ یہ درود رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ, یہ پڑھتا ہے ایک مرتبہ, کہتے ہیں صبح سے لے کر رات تک, مغرب تک فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں, اس کی نیکیاں نہیں ختم ہوتی. جو جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو, یہ پڑھتا ہے, اس کی نیکیاں نہیں ختم. اب خود سوچو, ہمیں تو اتنی فضیلتوں والا اسلام دیا گیا, ہمیں اتنی فضیلتوں والا دین دیا گیا, ہم اس دین پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کی خاطر بھاگتے ہیں کہ ہمیں ایسا گھر ملے, ایسا بنگلہ ملے, ایسا فلاں ملے, ایسا یہ ملے, ایسا وہ ملے, اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, دن رات محنت کرتے ہیں, لیکن اپنے اللہ کا جب ذکر نہیں کرتے تو ہمیں آخرت میں کیا ملے گا؟ حالانکہ اس دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی. اس دنیا کی زندگی عارضی ہے, ختم ہے, بالکل نہیں پتہ اس دنیا کی زندگی کا. سانس ہے تو چانس ہے, سانس ہے تو چانس ہے, اور سانس نہیں تو کچھ نہیں. مولانا یونس پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. اور ایک دوسری بات, اللہ رب العالمین کے جو راستے ہیں یہ کسی شخصیت کے محتاج نہیں ہے. کیا؟ کسی شخصیت کے محتاج نہیں ہے, کسی پیسے کے محتاج نہیں ہے. آپ یہ بتاؤ, کون سا مدرسہ ہے یا کون سی خانقاہ ہے جس میں فیس لے لی گئی ہو؟ خانقاہوں میں فیس مقرر ہو کہ فلاں فیس ہے, آپ آؤ گے یہ کرو گے. اللہ رب العالمین اس نظام کو چلاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے رستے ہیں, اور یہ رستے اللہ رب العالمین نے ہمیں دیے ہیں, تو ہمیں چاہیے ان رستوں کی قدر کریں. دنیا کا ہر کام پیسوں سے منسلک ہے. دنیا کا ہر کام غرض سے منسلک ہے. خدا کی قسم, یہ اللہ کے دین کا رستہ اور اسلام کا رستہ بلا غرض, بنا مقصد کا یہ تعلق ہوتا ہے, اور بنا مقصد کا یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں. علماء کے ساتھ آپ مسائل پوچھو. یہاں ڈاکٹر سے اگر کوئی ملتا ہے, فیسیں دیتا ہے, ٹائم لیتا ہے, مشہور ڈاکٹر ہو, ڈبگری گارڈن کا ہو یا مثال کسی بڑے اسپتال کا ہو, اس سے کوئی ٹائم لیتا ہے, کتنی فیسیں جمع کرانا پڑتا ہے, تعلقات جنگانے پڑتے ہیں کہ جلدی ملاقات ہو, اچھا چیک اپ کرے. لیکن ابھی اگر کوئی عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے, فری آف کاسٹ بیٹھ جاتا ہے, اس کو مسئلہ سناتا ہے, وہ کہتا ہے میں کتاب بھی دیکھ لوں گا, مفتی کے پاس جائے, میں افتاء میں یہ بھی دیکھ لوں گا, تحقیق, پھر آپ کو صحیح طریقے سے جواب بھی دیا جاتا ہے فری آف کاسٹ. اگر آپ کچھ عالم کو ہدیہ دینا چاہو دو, لیکن بہت
میں نے بہت دیکھے 99% دیکھے کوئی ہدیہ نہیں دیتے، بس صرف مسئلے سنانے آتے، زکوٰۃ کے مسائل سنا رہے، کوئی وراثت کے مسائل سنا رہے، کوئی فلاں مسائل۔ الحمدللہ ہمارے دیندار طبقہ، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ اللہ کی رضا کے لیے ساروں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ ایک ہی رستہ ہے جس میں لالچ نہیں ہے، جس میں غرض نہیں ہے۔ خدا کی قسم تبلیغ کے سفر کا ساتھی ہو یا پیر بھائی ہو یا حج کے سفر کا، عمرے کا سفر کا ساتھی ہو، اس کا تعلق ایسا ہوتا ہے، اتنا میٹھا ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں، کیونکہ اللہ کی رضا کا تعلق ہے، اللہ کے رستے کا تعلق ہے۔ تو میں نے آپ کو شروع میں بولا کہ اللہ کے نام کی جو لذت ہے اور جو ذائقہ ہے وہ اللہ رب العالمین اس کو دیتا ہے جو اپنے دل کو پھیرتا ہے۔ ابھی دل میں کھوٹ ہے اور منہ پہ اللہ کا نام ہے، اللہ اللہ اللہ، دل کو صاف کر کے، گناہوں سے پاک کر کے، خود کو گناہوں سے تو انسان پاک تبھی ہوگا جب مرے گا، لیکن اگر ایک بندہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے، حدیث شریف ہے، جو بندہ سچے دل سے توبہ کرے اللہ رب العالمین اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا بندہ علم ماں کی گود سے وہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہو اور ماں کی گود میں ہو، بچے سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہوتا، وہ کہتا ہے اسی طرح پاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے توبہ کر کے، اپنے دل کو صاف کر کے اللہ رب العالمین کا نام لو، تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرو، تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرو، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تنہائی میں بیٹھ جو کوئی نہیں ہے، لائٹیں بند، اس وقت اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے اس وقت کہتے ہیں، ایک بزرگ فرما رہے تھے، فرشتوں سے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ آپ بھی بول رہے تھے، تم لوگ بول رہے تھے کہ یہ قوم، یہ انسان، بشر دنیا میں شر کرے گا، دنیا میں گناہ کرے گا، دنیا میں خطائیں کرے گا، اس کو کس محبت نے یہاں تک پہنچا دیا؟ یہ آج مجھے یاد کر رہا ہے، یہ آج مجھے یاد کر رہا ہے۔ اس تنہائی میں سب سو گئی، تہجد والا اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ اس ٹائم مانگنے کا مزہ ہی کچھ ہو ہے، اور اللہ سے مانگی ہوئی دنیا بری نہیں ہوتی بلکہ اچھی ہے۔ دنیا سے مانگ رہے ہو، اللہ سے مانگو تو اچھی بات ہے، تو اللہ سے مانگی ہوئی دنیا بھی بری نہیں۔ اللہ سے جو مانگو بس اللہ سے مانگو، اللہ کے پاس جاؤ، نماز پہ کھڑے ہو جاؤ، مصلی اٹھاؤ، وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، پھر 2 پڑھو، پھر 2 پڑھو، اللہ سے کہو یا اللہ میں تیرے در پر آ گیا ہوں، یہ مسئلہ، یہ کام، یا اللہ تو اپنے امر سے، اپنے غیب کے خزانوں سے میرے لیے کر دے۔ قسم خدا کی ایسے رستے نکلیں گے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، وہ کام خود بخود آپ کے ہو رہے ہوں گے، لیکن پہلے اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ کی یاد کو دل میں تو بساؤ۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا اجتماع ہے، آپ سب ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں، اور جو کیمرے کی آنکھ سے مجھے دیکھیں گے ان سے درخواست کرتا ہوں، جتنی خواتین ہیں، جتنے لڑکے ہیں، جس قسم کے لوگ، ان سے درخواست کروں کہ آپ لوگ ہمارے اجتماع کے لیے دعا کریں، ان کے جتنے اجتماع کے ہمارے معاملات ہیں اس کے لیے دعا کریں، اور اجتماع میں جتنے ساتھی جائیں گے بخیر و عافیت سے وہ اپنے منزل مقصود تک جائیں بھی اور واپس اپنے گھر تک بھی آئیں، اس کے لیے بھی دعا کریں، اور اعمال کی پابندی کریں، اجتماع کے لیے نوافل کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔